14 अगस्त 1947 पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी रूल से आज़ाद हुआ। हमारे साथ ही भारत भी आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो हमसे इतना आगे कैसे है? भारत ने ऐसा क्या किया कि वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की इकॉनमी 5वें नंबर पे जबकि पाकिस्तान की 41वें नंबर पर है। भारत की इकॉनमी तकरीबन $4 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ $370 बिलियन। इस 14 अगस्त के मौके पे हमने सोचा आपको बताएं कि पाकिस्तान यहाँ तक कैसे पहुँचा, पाकिस्तान ने एज ए स्टेट क्या क्या गलतियाँ की और हालात इस नहज तक कैसे आए। हमारी बुनियादों में ऐसे कौन से पत्थर हैं जो हमारी सिमत दुरुस्त नहीं होने दे रहे। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में पाकिस्तान 96वें नंबर पर है। हमसे नीचे वो ममालिक हैं जो हर वक्त जंगों में घिरे रहे थे और जंगों की वजह से तबाह हाल हैं। हम इतना नीचे क्यों हैं? अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आजाद है, आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने। My dear countrymen, Assalamu alaikum. I am speaking to you tonight. सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. पाकिस्तान की आज़ादी की एक बहुत बड़ी वजह मज़हब था। मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा किया था जहां वो अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, बगैर किसी डर के इबादत कर सकें और दीन की राह पर चल सकें। क्या आपको लगता है कि आज का पाकिस्तान इस्लामी असूल और कवानीन पर चल रहा है? आप सोचें इस बारे में। इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर देंगे। हमें आज तक ये पता नहीं चला कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है या फिर एक सेकुलर स्टेट, एक सोशलिस्ट स्टेट है या फिर एक कैपिटलिस्ट स्टेट। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको इस्लाम के नाम पर आज़ाद किया गया और यहाँ पर मुसलमानों को तमाम हकूक़ दिए जाएंगे। दो कौमी नज़रिया पेश किया गया जिसमें यह कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर एक फ़लसफ़ा ये था कि कायद-ए-आज़म एक सेकुलर इंसान है, लिहाजा उन्होंने एक सेकुलर मुल्क बनाया है। और कायद-ए-आज़म ने अपने एक बयान में खुद बोला, आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। कायद के इस बयान से लग रहा है कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। ये मसाइल आज़ादी के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गए थे। किसी भी पार्लिमानी मुल्क में वज़ीर आज़म का हुक्म चलता है, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है और वही शख्स होता है जिसके पास अवाम का एतमाद होता है। अवाम वज़ीर आज़म को मुंतखब करती है। वज़ीर आज़म हर चीज़ का हेड होता है, तमाम इदारे इससे जवाबदेह होते हैं। वो तमाम ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स का सरबराह होता है। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अवाम का एतमाद हासिल था। वो अवाम में बहुत मकबूल थे। फिर भी उन्होंने गवर्नर जनरल का रस्मी ओहदा ले लिया और लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा दिया। इससे पहले दिन ही ताकत का तवाज़ु बिगड़ गया। सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर के बजाय गवर्नर जनरल के पास चली गई, क्योंकि गवर्नर जनरल की कुर्सी पर एक ताकतवर आदमी बैठा था। तब काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक रस्मी और हुक्म की तामील करने वाला दफ्तर रह गया और गवर्नर जनरल का रस्मी दफ्तर ताकत का मरकज़ बन गया। इस पावर इम्बैलेंस की वजह से गवर्नर जनरल के पास असम्बलियाँ तहवील करने का इख्तियार भी था। आपको पता है, पाकिस्तान बनने के एक हफ्ते बाद आज का खैबर पख्तूनख्वा, जो उस टाइम NWFP कहलाता था, NWFP की मुंतखब असम्बली तोड़ दी गई और वहाँ गवर्नर रूल लगा दिया गया। ऐसे ही सिंध के साथ भी हुआ। पाकिस्तान को कायम हुए 8 माह भी नहीं हुए थे
کہ 2 وزیر اعلیٰ برطرف ہو گئے اور وہ دونوں جیل میں تھے۔ یہ سب پرائم منسٹر اور گورنر جنرل کے سامنے ہو رہا تھا۔ آپ ان 2 مثالوں سے جان سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کی بنیادوں میں باتیں شامل ہیں کہ منتخب اداروں سے زیادہ کوئی اور ادارہ زیادہ طاقتور ہے جو کوئی بھی فیصلہ منتخب پارلیمنٹ کے خلاف لے سکتا ہے۔ 1948 میں قائد اعظم وفات پا گئے اور 51 میں لیاقت علی خان۔ پاکستان میں ایک لیڈرشپ ویکیوم پیدا ہو گیا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ساتھ آزاد ہوئے تھے۔ پاکستان نے ایک عبوری آئین اختیار کیا جو 1935 سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پہ بیس کر رہا تھا۔ یہ ایک کلونیل کانسٹیٹیوشن تھا۔ پاکستان کے قائم ہونے کے 9 سال بعد ہمارا پہلا آئین آیا تھا جو 2 سال بعد ہی معطل کر دیا گیا تھا، جبکہ انڈیا میں 1950 میں آئین آ گیا، انڈیا کے قائم ہونے کے صرف 3 سال بعد، اور آج تک وہی 1950 کا آئین چل رہا ہے۔ انڈیا میں جواہر لال نہرو نے ایگزیکٹو عہدہ سنبھالا اور انڈیا کو جمہوریت کے راستے پر لے آئے۔ وہ پرائم منسٹر بنے اور گورنر جنرل کا عہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس ہی رہنے دیا۔ نہرو اگلے 3 الیکشنز تک وزیر اعظم منتخب ہوتے رہے۔ آج بھارت میں ہماری نسبت سیاسی روایت اتنی مضبوط دیکھی جاتی ہے، اس کی بنیاد پہلے دن ہی رکھ دی گئی تھی، اور پاکستان میں جو سیاسی تسلسل بار بار ٹوٹتا ہے اس کی بنیاد بھی پہلے دن رکھ دی گئی تھی۔ انڈیا میں پہلا آئین 1950 میں آیا اور پہلا جنرل الیکشن 1951 میں ہو گیا۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی حکومت یا عوام کا نامزد کردہ پرائم منسٹر نہیں ہے جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوں۔ ان 77 سالوں میں ٹوٹل 31 وزیر اعظم آئے اور گئے۔ ہماری جمہوریت کا اتنا کمزور ہونے کی وجہ ملٹری کوز بھی ہیں۔ پاکستان نے ٹوٹل 33 سال ڈائریکٹ ملٹری رول میں گزارے۔ آئین بنتے معطل کر دیے جاتے، وزیر اعظم بنتے برطرف کر دیے جاتے۔ 1954 میں پہلا آئین آیا لیکن نافذ نہیں ہو سکا۔ گورنر جنرل سکندر مرزا نے وہ دستور سار اسمبلی ہی فارغ کر دی جس نے وہ آئین بنایا تھا۔ پھر 1956 میں پہلا آئین آیا لیکن صرف 2 سال ہی چل سکا۔ 2 سال بعد ہی گورنر جنرل سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان نے اس آئین کو معطل کر دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی جنرل ایوب نے سکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیا اور پورے ملک کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جنرل ایوب پھر اپنا آئین لے کے آئے جس کو عوامی حمایت بالکل حاصل نہیں تھی، یہ صرف ایک ڈکٹیٹر کی خواہشات کا ترجمہ تھا۔ 1962 میں یہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن کو نافذ کر دیا گیا۔ عوام پہلے ایوب کی آمریت سے خوش نہیں تھی، پھر 1965 کی جنگ کے بعد عوام کا اعتماد ایوب سے بالکل اٹھ گیا۔ پاکستانی عوام کو جنرل ایوب پر بہت غصہ تھا۔ عوام کے اتنے پریشر کو دیکھتے ہوئے جنرل ایوب نے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل ایوب پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو ان کی ساری غلطیاں اور کوتاہیاں بتائیں گے، اور پاکستان کو اس مقام پر لانے میں ان کا کیا کردار ہے ہم آپ کو سب بتائیں گے۔ 1969 میں آرمی چیف جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان کے ساتھ ان کے آئین کو بھی ختم کر دیا۔ جنرل یحییٰ نے عوام سے جنرل الیکشن کا وعدہ کیا اور پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن 1970 میں ہوا، جس کا نتیجہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا۔ فال آف ڈھاکہ اور جنرل یحییٰ خان کی ساری ڈیٹیل ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دسمبر 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بنے۔ تب وزیر اعظم اور ہماری دستور ساز اسمبلی نے آئین کو سنجیدہ لیا اور سنجیدگی سے نیا آئین بنایا، اور 1973 میں پاکستان کا نیا آئین پیش کیا اور اسے نافذ کر دیا۔ آئین بننے کے 4 سال بعد ہی اسے معطل کر دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا۔ پھر 1999 میں اس آئین کو دوبارہ معطل کر دیا گیا۔ جنرل مشرف نے مارشل لا لگا دیا۔ آمریت جیت گئی، جمہوریت ہار گئی۔ اتنا عرصہ پاکستان ملٹری رول کے انڈر رہا، جبکہ بھارت میں آج تک ایک بھی مارشل لا نہیں لگا۔ وہاں پر فوج کو صرف دفاعی فرض تک محدود رکھا ہوا ہے، انہیں سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کے ان حالات میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہے۔ انکمپیٹنٹ گورننس ہے پاکستان میں، یہاں حاکم صرف اپنی سوچتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے ایک وار اکانومی رہا ہے جس کی معیشت جنگوں سے چل رہی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اسے پاکستان کا کردار بھی ہوتا ہے، وہ کرائے کی جنگیں لڑتا ہے۔ پاکستان نے بہت سی جنگیں پیسوں کے لیے لڑی ہیں، اور کتنا عرصہ پاکستان غیر ممالک ایڈز پر چلتا رہا ہے۔ آج پاکستان بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، ان کا حل صرف جمہوریت ہے۔ ہماری آئین ساز اسمبلی جنہیں عوام نے نامزد کیا ہوتا ہے، پاکستان کی بھلائی کے لیے قانون سازی کریں جس سے عوام کو کچھ فائدہ ہو۔ ہر ادارہ اپنے دائرۂ اقتدار میں رہ کر کام کرے اور دوسرے اداروں میں مداخلت بالکل نہ کرے۔
ویڈیو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آج کا پاکستانی مسلمان 1947 کے مسلمان جیسا ہے۔ 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کی سب سے بڑی وجہ مذہب تھا، لیکن آج اسی مذہب کے نام پر قتل ہو رہے ہیں۔ ہم مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیوں کرتے ہیں؟ آج پاکستان کا بلاسفیمی لاء اتنا سخت ہے۔ ہمارا مذہب تو وہی ہے جو 1500 سال پہلے تھا، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ضیاء الحق کی آمریت سے پہلے کچھ ایسا نہیں تھا۔ صرف 1980 سے لے کے 2007 تک 98 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ کسی پہ بے بنیاد الزام لگا دے تو ہماری عوام اسے مارنے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ انہیں حق کس نے دیا ہے؟ سزا دینے کا حق تو صرف ہمارے ججز کے پاس ہے، اور ججز بھی تمام ثبوت و شواہد کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ پاکستان بنتے وقت قائد اعظم نے یہی کہا تھا، پاکستان سب کے لیے ہے، تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور وہ اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن آج ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو غیر مسلم ہے، ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ آج کل جو پارا چنار اور گوادر میں ہو رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ عوام کے پاس فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات سنیں۔ آج کل جو پارا چنار اور گوادر میں ہو رہا ہے یہ کسی بھی جمہوری مملکت میں نہیں ہوتا۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اب اپنے مفاد کے لیے سیاست نہ کریں، عوام کی فلاح کے لیے کام کریں۔ اب پاکستان کو سیدھی سمت میں لانے کا حل صرف جمہوریت ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان کا پاسپورٹ بہتر ہوگا۔ پاکستانی عوام بہت ٹیلنٹڈ ہے، اگر سب اس ملک کو بچانے کا سوچیں تو انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ یہ ملک بہت جد و جہد اور قربانیوں سے ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان سب قربانیوں کو راہ گاں نہ جانے دیں۔ جس آئیڈیالوجی اور وجوہات پہ ملک حاصل کیا تھا آج ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان کو راہ راست پہ ہم خود ہی لا سکتے ہیں۔